جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی صدر معظم شہزاد ساہی صاحب. آپ مرکزی صدر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ متحدہ طلبہ محاذ ان کے بھی آپ چیف ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اس وقت جو کرونا وائرس اس کی جو صورتحال ہے، تعلیمی نظام جو ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے. وہ چاہے پری کلاسز سے سٹارٹ ہو کر ہائر ایجوکیشن تک. اس وقت آن لائن کلاسز کا حکومت نے ایک پلان دیا. سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آن لائن کلاسز کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اس صورتحال میں جب ہماری حکومت نے ہمارے HEC جو ادارہ ہے انہوں نے کبھی اس پہ توجہ ہی نہیں دی اور یکدم جو ہے اس کو لانچ کیا گیا اور وہ فیل ہو چکا ہے. بہت ساری یونیورسٹیز نے کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں، بلکہ موسٹلی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ نیٹ کی سہولیات ہی میسر نہیں ہیں. کشمیر میں آپ چلے جائیں، اسی طرح آپ سندھ، اندرون سندھ چلے جائیں، بلوچستان چلے جائیں، ساؤتھ پنجاب چلے جائیں، وہاں پہ آپ کا جو ہے نیٹ ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. تو اس صورتحال میں آپ یہ بتائیں کہ کس طرح اس چیز کو آپ آگے لے کے چل سکتے ہیں. اس سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو آن لائن سسٹم ہونا چاہیے، دنیا میں ہے اور بہت سارے ادارے جو ہیں وہ اس طرح نظام کو چلا رہے ہیں، لیکن اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہر طالب علم کو جو ہے وہ جب تک یکساں جو ہے انٹرنیٹ کی سہولت مہیا نہیں ہو جاتی تب تک یہ نظام جو ہے وہ ناکام ہے ہماری نظر میں. اس سے پہلے بھی انٹرنیٹ تو وہاں پہ موجود تھا ہی، لوگ استعمال بھی کرتے ہیں. نہیں، یہ دیکھیں نیٹ جو ہے ایک تو موجود نہیں ہے کہیں جگہ پہ، اگر کہیں پہ ہے بھی تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں شہروں میں جو ہے نا وہ اس کی سپیڈ اتنی سلو ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز کھولنی ہے تو آپ کو 5 منٹ جو ہے ویٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے نیکسٹ پیج پہ جانا تب بھی آپ کو 5 منٹ ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ جب جو ٹیچرز ہیں وہ اپنا وائس یا جو ویڈیو پیغام ہے وہ بول کے اس کو، تو اس میں وہ جو ہے وہ ڈال کے چلے جاتے ہیں گروپس میں، تو اس سے یہ دیکھیں کہ طالب علم کیا سیکھیں گے. اس سے تو پھر وہ سیکھنے والی تو کوئی بات نہ ہوئی. اگر انہوں نے اس طرح ہی سننا ہے تو وہ کتابوں سے خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری یہ جو زوم ایپ کے ذریعے یہ لی جا رہی ہیں کلاسز، تو اس میں جو ہوتا ہے 100 جو ہے لوگ جو ہیں اس میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو کلاسز ہیں بہت ساری یونیورسٹیز کی وہ 100+ ہیں، تو باقی جو لوگ ہیں وہ کدھر جائیں گے. اور دوسری بات اس میں ہمیں یہ بھی شکایت موصول ہوئی ہے کہ بہت سارے طالب علم یا کوئی آؤٹ سائڈ کے جو لوگ ہیں وہ اس میں اپنی غلط آئی ڈی سے میسج کرتے ہیں، اس میں شامل ہو کے وہ اس طرح کی بیہودہ چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں. کلاس لگی ہوتی ہے تو اس سے جو ہے وہ پوری بدمزگی کا جو ماحول پیدا ہوتا ہے، اس سے جو ٹیچر بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سب کے ایبسینٹ بھی لگا دیتے ہیں. انجمن طلبہ اسلام کے فورم پہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت متحدہ جو طلبہ محاذ ہے. آپ کے پاس اس کی جو بیسٹ سلیوشن ہے آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کیا ایکشن لینا چاہیے جو تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت اپنے گھروں پر محصور ہیں کرونا کی وجہ سے؟ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے تمام مارکیٹس اور تمام ٹرانسپورٹ، اسی طرح حتیٰ کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اوپن کر دیا گیا مختلف SOPs کے تحت. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم یونیورسٹیز لیول کے جو طالب علم ہیں باشعور ہوتے ہیں، آپ SOPs کے تحت ان اداروں کو کھولیں اور پھر جو ہے وہ آپ ان کو جو ہے پراپر جو ہے وہ اسٹڈی کروائیں. اگر آپ نے آن لائن پڑھانا ہے پہ ضد کرنی ہے تو پھر اس میں جو ہے طلبہ کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے ان پہ سختی نہ کی جائے، ان کو رعایت دی جائے جہاں پہ نیٹ موجود نہیں ہے، یا ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیکسیشن دینی چاہیے، بجائے آپ یہ ہے کہ کوئی طالب علم اگر کلاس نہیں لے سکا یا نیٹ کی جو ہے پرابلم کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکا تو آپ اس کے خلاف جو ہے وہ پھر اس کے ایبسینٹ لگائیں اور اس کو جو ہے وہ آپ اس کے تعلیمی کیریئر میں جو ہے نقصان کا باعث بنے. اس وقت آپ کا جو موقف ہے کہ جو اسکولز ہیں وہ کھولے جائیں، لیکن دوسری طرف کرونا وائرس کا جو اٹیک ہے وہ پورے ملک میں پھیل رہا ہے، بری طرح پھیل رہا ہے. وہاں پہ جو اموات کی جو شرح ہے وہ سرکار کے مطابق بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ان دنوں. اور دوسری طرف آپ کا موقف ہے کہ شہباز بھائی دیکھیں، ہماری گورنمنٹ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ بات بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو جراثیم ہے یہ اتنا خطرناک نہیں ہے، یہ بوڑھے لوگوں کے لیے خطرناک ہے یا جو بیمار ہیں. اور جن اداروں کو کھولنے کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ الحمدللہ سارے نوجوان پڑھتے ہیں، اور جو بوڑھے جہاں پہ ہوتے ہیں ان اداروں کو آپ نے کھول دیا ہے
آپ نے مارکیٹیں کھول دی ہیں جہاں پہ جو 50 سے اوپر جن کی ایج ہے وہ لوگ زیادہ تر وہاں پہ آپ شاپس چلا رہے ہیں یا جو کرتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں، لیکن جو نوجوان ہیں جن پہ اس کا ٹیگ کم ہے آپ نے ان کو جو ہے وہ ان کے ادارے بند کیا ہوا ہے، یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ اچھا، دوسرا میرا بڑا ایک اہم سوال ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے جو وائس چانسلرز ہیں وہ طلباء کی اس سچویشن میں کتنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یونیورسٹیز کا مالک ہوتے ہیں وی سی صاحب، آل ان آل ہوتے ہیں۔ اب وی سی صاحب جو کیا کر رہے ہیں، کو جو طلباء سے ناجائز فیسیں لی ہوئی ہیں، انہوں نے پڑھایا نہیں، آپ کے جو چارجز ہیں وہ آپ سے لے لی ہیں، حالانکہ وہ بنتے نہیں تھے کیونکہ آپ نے وہ چیزیں استعمال ہی نہیں کی۔ لائبریری فنڈ تھا، ٹرانسپورٹ فنڈ تھا، اسی طرح دوسرے جو فردر چارجز تھے وہ لے کے انہوں نے حکومت کو خوش کرنے کے لیے وہ چیک جو ہیں وہ ریلیف کے لیے دیے ہیں گورنر صاحب کو یا وزیر اعظم صاحب کو۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ اگر آپ نے جو طالب علم ہے جس کا حق بنتا ہے آپ اس کو ریلیف دیں، آپ اپنی طرف سے نہیں دے سکتے تو جو اس نے آپ کو فیسیں دی ہیں اس میں سے اس کو جو اس نے چیزیں استعمال نہیں کی اس کو واپس کر کے اس کو ریلیف دیں، اس کے والدین کو ریلیف دیں جو بیچارے پتہ نہیں کس مشکل سے گزر کے ان کی اپنے بچوں کی غریب جو بچہ ہے اس کی فیسیں پے کر رہے ہیں۔ اور ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو تعلیمی گورنمنٹ سیکٹر ہیں وہاں پہ تو زیادہ تر پڑھتے ہی جو ہے وہ غریب اور متوسط طبقے کے طالب علم ہیں۔ آپ نے ان سے فیسیں لے کے اپنی گورنمنٹ کو خوش کر رہے ہیں تاکہ گورنر صاحب جو ہے آپ کو اسی سیٹ پہ بحال رکھیں اور آپ کی جو آپ کو تھپکی دیں کہ آپ یہاں پہ رہیں اور جو جیسا آپ کا دل ہے ویسا کریں، آپ وہ ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ وہ عوام کو ریلیف دیں۔ یہ ہماری سمجھ سے تو بالا تر چیزیں ہیں، اگر آپ کی کوئی سمجھ میں آتا ہے تو شاید آپ بتا دیں ہمیں۔ جو تعلیمی بجٹ پیش ہوا ہے ابھی کل اس میں جو تعلیم کا بجٹ ہے وہ وفاق نے پیش کیا ہے، اس میں جو صوبائی جو بجٹ ہے تعلیم کا وہ بھی الگ سے پیش ہوگا، تو آپ اس بجٹ سے کتنا خوش ہیں تعلیم کے؟ یہ دیکھیں، یہ تو سراسر تعلیم دشمن پالیسی ہے جو بجٹ پیش ہوا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ رہا شروع سے کم کم پاکستان میں جو ہے وہ 5% تعلیمی بجٹ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، بجائے آپ جو ہے اس کو بڑھائیں آپ نے اس کو اور کم کر دیا ہے۔ حالانکہ وزیر اعظم صاحب نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا کہ قومیں جو ہیں وہ سڑکوں سے نہیں تعلیم سے بنتی ہیں، تو آج ہم یہ وزیر اعظم صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ خدارہ اپنے اس جو بیان ہیں ان پہ ذرا نظر ثانی فرمائیں یا پھر اس کو ہم ایک یو ٹرنی آپ کی طرف سے سمجھیں، اور جو صوبائی حکومتیں جو بجٹ پیش کریں گی ہم ان سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں کہ خدارہ اپنے آنے والی نسل کو بچائیں، اس جو آپ کا ملک کا آپ کی جو ہے مستقبل ہے اس کے لیے جو آپ کچھ نہ کچھ بہتر کریں۔ میں دوبارہ معظم صاحب ایک سوال کی طرف بڑھوں گا۔ آن لائن کلاسز، کچھ کلاسز ایسی ہیں جو کچھ ٹیکنیکلز ہوتی ہیں، انجینئرنگ ہے، جی کیمسٹری ہے، جہاں پر آپ کو فزیکلی لیبارٹریز کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ اور بھی کافی ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر آپ کو لٹریچر کے علاوہ تھیوری کے بعد پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے، تو کیا آن لائن کلاسز سے جو طالب علم ہے ان کا تعلیمی جو حرج ہے وہ اس طرح سے پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں جناب، یہی تو المیہ ہے کہ بہت سارے، جیسے آپ نے کہا ہے کہ بہت ساری ڈگریاں ہیں، DBM ہے، انجینئرنگ ہے اور بہت ساری اس طرح کی ڈگریز ہیں جو پریکٹیکل کے بغیر ویسے ہی نامکمل ہیں اور پریکٹیکل کروائے بھی نہیں گئے، اور لیکن ان کے ایگزام کی بات آن لائن کی جا رہی ہے، اور آن لائن آپ ان کے پریکٹیکل کروا بھی نہیں سکتے جب تک آپ فیلڈ میں نہیں جاتے۔ اور یہ ہماری سمجھ لیں کہ ناقص پالیسیاں ہماری گورنمنٹ کی، HEC کی ناقص پالیسیاں ہیں کہ وہ بجائے خود کو بہتر کریں، اپنے اداروں کو بہتر کریں، وہ اس کا جو برڈن ہے وہ طالب علم کے پہ ڈال رہے ہیں اس کا برڈن۔ معظم صاحب، کووڈ-19 پوری دنیا کو متاثر کیا، ہمارے ملک میں بھی ہر چیز کا اس نے ستیہ ناش کیا۔ تعلیم پہ ہم بات کر رہے ہیں آپ، چونکہ طلباء کے حقوق کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ کووڈ-19 کا جو دورانیہ ہے ابھی فکس نہیں ہوا کہ یہ 2 ماہ چلے گا، 3 ماہ چلے گا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ 6 ماہ، سال، 1.5 سال یہاں تک جا سکتا ہے۔ اگر تعلیمی ادارے، تعلیمی جو پالیسی ہیں اگر یہ پروموٹ کر دیتے ہیں 1 سیمیسٹر سے 2 سیمیسٹر تک، تب تو چلیں، کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن نکلے گا۔ اگر اس سے لانگ ٹرم یہ چلتا ہے کووڈ-19، خدا نہ خواستہ یہ اتنا لانگ ٹرم چلتا ہے، 6 ماہ آگے چلتا ہے، سال پہ، تو تب آپ کی پالیسیز کیا ہوں گی؟ سر یہ دیکھیں شہباز بھائی، میں نے تو پہلے بھی یہی کہا ہے کہ ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ SOPs کے تحت تمام تعلیمی ادارے کھولے جانے چاہیے، کہا کہ یہ جو مسائل ہیں یہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ پتہ نہیں کتنی دیر چلے گا۔ اب اس کو آپ یہاں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ 6 ماہ ہی ہیں جی، یہ گزر جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم اس کو جو ہے وہ ابھی روک لیتے ہیں، تعلیمی اداروں کو
بند رکھتے ہیں, 6 ماہ کے بعد پھر جو اوپن کر لیں گے. اگر کسی کو بھی یہ نہیں پتہ تو پھر تعلیمی ادارے جو ہیں وہ SOPs کے تحت کھولے جانے چاہیے. اور وہی بات کہ یہاں پہ جو ہے سارے نوجوان پڑھتے ہیں اور الحمدللہ ان کا امیون سسٹم ان لوگوں سے بہتر ہے جو چیزیں کھولی جا چکی ہیں. تو ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ اس چیز کو آپ جو ہے SOPs کے تحت تعلیمی ادارے کھولیں تاکہ یہ جو تعلیم کا حرج ہو رہا ہے ہمارے طلباء کا وہ نہ ہو. میرا HEC کے چیئرمین جو ہیں ان کو ایک پیغام ہے کہ انہوں نے جو پچھلے دن ایک اپنی پریس کانفرنس میں بیان دیا ہے کہ جو طالب علم آن لائن کلاسز نہیں لینا چاہتے وہ اپنا سمیسٹر فریز کرا دیں. میں صرف ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بیان پہ آپ کو تمام طلبہ برادری سے معافی مانگنی چاہیے یا پھر گورنمنٹ ان کا استعفیٰ لے, کیونکہ یہ بڑا ہی مضحکہ خیز بیان ہے کہ وہ بجائے اپنے آپ کو اپنے ادارے کو بہتر کرنے کے, طلبہ کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے, وہ طالب علموں کو 1 سال ضائع کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور اس سیٹ پہ اس پوسٹ پہ بیٹھ کے اس طرح کی بات کرنا غیر مناسب ہے.